ہم نے اصل میں شکوہ کرنا دشمنوں سے سیکھا ہے یا جن سے اختلاف ہوتا ہے ان سے سیکھا ہے. ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ جس سے محبت کرتے ہیں اسے شکوہ کیسا کیا جائے، اور اقبال کے پاس یہ ہنر بہت خوبصورت انداز میں ہے. اقبال کا شکوہ و جواب شکوہ فقط بانگ درا میں نہیں ہے، آپ کو بال جبریل میں بھی بہت آسانی سے مختلف نظمیں مل جاتی ہیں جہاں پر اقبال نے شکوہ کیا ہوا ہے. اور آج بس ایک ایسی ہی ربائی آپ کے آگے رکھنی ہے جہاں اقبال نے ایک نئے انداز میں شکوہ رکھا ہے، کیونکہ محبوب جب اپنے اتنے مختلف رنگوں والا ہو، انفائنائٹلی بڑا ہو، تو اس سے شکوہ بھی، عرض بھی، گزارش بھی ایک نئے انداز سے کی جا سکتی ہے. اور یہی کوشش ہم آج آپ کے آگے رکھنے لگے ہیں. تو بال جبریل کا یہ بہت خوبصورت سا ربائی ہے. تیری دنیا جہان مرغ و ماہی. اے اللہ تعالیٰ، یہ ساری کائناتوں کے بادشاہ آپ ہی ہیں، آپ ہی اس کے بنانے والے ہیں. خواہ وہ چرند پرند ہوں یا زیر زمین کی مخلوق ہوں، پانی کے نیچے والے ہوں یا زمین کے اوپر والے ہوں یا ہوا میں اڑنے والے ہوں، آپ ہی ان کے مالک ہیں. تو تیری دنیا جہان مرغ و ماہی، اور میری دنیا فغان صبح گاہی. اور میری دنیا کیا ہے کہ صبح اٹھتے ہی نالہ و فریاد شروع ہو جاتا ہے. سر ڈھکتا ہوں تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھکتا ہوں تو سر ننگا. معاش سنبھالتا ہوں تو سماج ہاتھ سے جاتا ہے. مذہب پکڑتا ہوں تو دنیا ہاتھ سے جاتی ہے. اور میں تو بیتاب ہوں، اور صبح اٹھ کے ہی ایک گریہ شروع ہو جاتا ہے جس میں میری اتنی تکلیف ہے کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں. تیری دنیا میں اتنی کریشنز ہیں کہ ابھی تک ان کے نام پوری طرح نہیں رکھے جا سکے، اور میرے گلے میں جس میں لا تعداد الفاظ اس میں چیخ کے علاوہ کچھ نہیں نکل رہا. یعنی میرے اندر سے صرف چیخ نکل رہی ہے کہ ہائے ہائے دل، اب کیا ہوگا، یا اللہ رحم فرما، وغیرہ وغیرہ. تو آدمی اس طرح مصیبت میں ہے نا، مطلب اگر ہم ماضی میں جا کے دیکھیں اور قدیم دور تک بھی چلے جائیں تو ایسے حیرت ہوتی ہے کہ انسانیت اتنی مشکلات کاٹ کے یہاں کیسے آ گئی. تو تیری دنیا جہان مرغ و ماہی، میری دنیا فغان صبح گاہی. آپ اقبال کا یہ ہنر دیکھیے، یہ گر دیکھیے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے آگے عرض رکھتے ہیں انسانوں کی. وہ ساری باتیں جو ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں، اقبال ان کو شاعری کی صورت میں کر کے آگے رکھتے ہیں. احمد جاوید صاحب کا بہت خوبصورت قول ہے کہ بڑے سے بڑی انقلابی بات بھی اگر جمال کی چادر میں لپٹی ہوئی ہوگی تو پر اثر رہے گی، اور کبھی بھی وہ اس طرح سے کیوس پیدا نہیں کرے گی جیسے کوئی بھی بات اگر جمال یعنی حسن کے بغیر کر دی جائے گی. اور انہی کا خوبصورت قول ہے کہ صحیح سے صحیح بات حسن اظہار کی محتاج ہوتی ہے. صحیح بات ہے، بس حسن اظہار کے یہی آپ اور میں کریں تو ہم گھبرا جائیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اپنے مالک کے سے ایسے کیسے بات کر لی. لیکن اقبال اس کو شاعری کے سپرد کر کے یہی بات کر لیتے ہیں. تیری دنیا جہان مرغ و ماہی. اے اللہ، ساری کائناتوں کے مالک آپ ہی تو ہیں، سب آپ نے بنایا. اور میری دنیا فغان صبح گاہی، اور میری تو بس ایک ہی ہے کہ صبح اٹھتے ہی ہمارا گریہ و نالہ اور افسوس شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں مارنے لگ جاتے ہیں. یا پھر سے ایک سورج چڑھتا دیکھتے ہیں جو ہماری زمین سے نہ جانے کتنا بڑا ہے. پھر جب وہ زمین پہ اس کی روشنی گرتی ہے تو پتہ چلتا ہے ہر جگہ سرمایہ دار، ہر جگہ کوئی نیا حاکم بیٹھا ہوا ہے، اور جس کی مزدوری کرنی ہے جا کے. اور جہاں جہاں سورج کی روشنی گر رہی ہے وہاں کہیں بھی میرے بس میں کچھ نہیں ہے. اور اب پھر سے جا کے مجھے اس مشکل دنیا کے سپرد ہونا جس کو اقبال کہتے ہیں اگر کجر ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا. یہ ٹیڑھی چال والی کائنات میں جا کے اس آدمی نے پھرنا ہے جو اتنا نازک ہے کہ بنا جنت کے لیے تھا. تیری دنیا میں میں محکوم و مجبور، میری دنیا میں تیری بادشاہی. اے اللہ تعالیٰ، آپ کی دنیا میں میں محکوم ہوں، مجبور ہوں، مظلوم ہوں. میں تو ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں مشکل میں ہوں. آپ کی دنیا میں، اس زمین پہ جو آپ نے بنائی، آپ نے اس کو کہا کہ کن اور یہ ہو گئی، پھر میں یہاں بھیجا گیا، میں جنت سے نکالا گیا. لیکن آپ کی اس دنیا میں میں محکوم بھی ہوں اور مجبور بھی ہوں اور مظلوم بھی ہوں. میری دنیا میں تیری بادشاہی، اور میری دنیا میں آپ آقا ہیں، اللہ ہیں، خدا ہیں، آقا ہیں، مولا ہیں. یہ عجب بات ہے کہ میری دنیا میں جب مجھے وقت ملا، مجھے ذرا سی آنکھیں کھول کے ہمت ہوئی، بے شک میں فغان صبح گاہی اور مشکلات میں گھرا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے محبوب، اپنے معبود کو سوچا تو میں نے کہا کہ میری دنیا کا وہ مالک اور اللہ ہے، لیکن آپ کی دنیا کا میں محکوم و مجبور ہوں. اب آپ یہ بات ذرا کبھی سمجھیے اس کو گہرائی میں جا کے کہ اقبال نے کس انداز میں یہ بات اللہ تعالیٰ کے آگے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بنائی ہوئی کائنات میں ہم بہت ہی مشکل میں ہیں، لیکن اسی مشکل والی کائنات میں جب ہمیں موقع ملتا ہے
تو ہماری دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا آقا او مولا او خدا اور ہمارا حاکم ہمارا اللہ ہی ہے. تو تیری دنیا میں میں محکوم و مجبور اور میری دنیا میں تیری بادشاہی. کس خوبصورت انداز میں اقبال وہ بات کر رہے ہیں جو بڑے بڑے ریولوشنری لکھتے ہوئے گھبرا جائیں کہ یار یہ بات ہم کیسے کریں کہ یہاں پر آدم خوش نہیں ہے, آدم مشکل میں ہے, انسان جو ہے پس رہا ہے, انسان روز بروز اس کو جیسے کبھی کوئی طاقتور اس کا کچھ حصہ نوچ کے لے جاتا ہے, کبھی کوئی طاقتور کوئی حصہ نوچ کے لے جاتا ہے, اور اب تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بچا ہے, آدم تو بچا ہی نہیں اب ہمارے پاس. تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ آدم کو ہر طرح کا کھانا اور کپڑے کا اشتہار دکھایا جاتا ہے کہ شاید ماس چڑھ جائے اس کے اوپر آدم کہلایا جائے. آپ کو کبھی کتابوں کے ایڈ نہیں ملیں گے بھئی آپ اتنے مکمل ابھی کہاں ہوئے ہیں کہ آپ بڑی بات سمجھ لیں. کھانے کا اور کپڑے کا آپ کو دیا جاتا ہے کیونکہ آپ کی حیثیت اتنی, وہی ضرورتیں ہیں اب آپ کی, آپ ہڈیاں ہیں. تو تیری دنیا میں میں محکوم و مجبور, تو اللہ تعالیٰ وہ جو آپ کی کائنات تھی جو کہ آپ نے کہا تھا کہ سب سے خوبصورت ہے, یہاں کی ذرا نعمتیں گنو, وہاں بہت مشکل میں ہوں, اور میری دنیا میں تیری بادشاہی. لیکن جب وقت ملتا ہے کہ میری دنیا ہو تو میری دنیا میں جب موقع ملتا ہے تو آپ بادشاہ ہیں. ذرا دیکھیے کہ آپ نے مجھے محکوم چنا آپ کی بنائی ہوئی دنیا میں, اور آپ کی بنائی دنیا میں جب مجھے کہا گیا کہ اپنے محبوب کے لیے رتبہ چنو, میں نے آپ کو اللہ کے طور پہ, معبود کے طور پہ, خدا کے طور پہ, آقا کے طور پہ چنا. کتنی حیران کن بات, اور کس طرح ہم اقبال کے ان بڑے بڑے پیغامات جو اتنی آسانی سے انہوں نے ہمارے سامنے رکھے, ہم ان سب سے کس طرح دور ہیں. جو بہت زیادہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم اقبال کے کلام کے ساتھ وہ انصاف نہ کر سکے جو کرنا چاہیے تھا, اور وہی معروف نظمیں اقبال کے ڈالیں, کچھ تصویر بنا کے لٹکا دیا. اور یہ جو ایک نیا انداز تھا جو جدید دور کے انسان کے اندر کی ایک کیا کہیں گے ایک آہ ہے, اس کو اقبال نے شاعری میں لپیٹ کے 100 سال پہلے ہی لکھ دیا کہ اگر تمہارے پاس کیونکہ الفاظ نہیں ہوں گے, ایموجیز ہوں گے, تم میری شاعری پڑھ کے اپنا کیس اللہ تعالیٰ کے آگے رکھ لینا, اور اللہ تعالیٰ کے آگے عرض رکھ لینا, اور اللہ تعالیٰ سے رابطے میں رہنا. یاد رکھیے گا یہ ایک وہی ایفرٹ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. اقبال مخاطب ہے اللہ تعالیٰ سے, یہ جانتے کہ وہی عرض کو سن سکتا ہے. میں جس مشکل میں اس مشکل کو صرف اللہ دور کر سکتا ہے, تو عرض اسی سے کروں گا نا. میں کیوں اس کو بتاؤں اس کو بتاؤں, میں اس کو کیوں نہ بتاؤں جس کی یہ کائنات ہے, جس نے بنایا مجھے بھی اس کائنات کو بھی, میں اس کے آگے عرض کیوں نہ رکھوں. تو اقبال انہی کے آگے وہ عرض رکھتے ہیں کہ یا اللہ یہاں انسان محکوم بھی ہے, مجبور بھی ہے, مظلوم بھی ہے. یا اللہ تو اسے بے نیاز تو نہیں ہو گیا, اسے بنا کے یہاں کہیں چھوڑ تو نہیں دیا. یا اللہ اس پہ کرم کر, نگاہ کر.